تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو۔ وہ کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ شایان شان نہ ہونے کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے، بیٹے کی آرزو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی ہستی کا تسلسل میرے بیٹے کی شکل میں، بیٹے کے بیٹے پھر پوتے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے۔ آخر ظاہر بات ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا، وہ تسلسل تو ہے نا، وہ تسلسل ذات کا موجود ہے۔ تو در حقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی کہ جو خود فانی ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے دوام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوام ہے، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے گی؟ تو وما ينبغي للرحمن، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلائمیکس ہے، اس موضوع پر ضربہ سنام ہے، بڑی گستاخی کی بات ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ بدیع وہ ہستی کہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے، جس کا مثل کوئی نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، یونیک۔ انا یکون له ولد، اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم تکن له صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں۔ ہندو مائتھولوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتھولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں نے جو تثلیث جو ہے ایجاد کی تھی، تو جو اوریجنل تثلیث تھی اس میں 3 شامل تھے۔ گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ ہو گیا، گاڈ ایز سن، وہ مسیح ہو گئے، جیزس، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم۔ لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے، اللہ کی بیوی انہوں نے قرار دیا۔ حضرت مسیح کی والدہ، سن کی والدہ تو ہے، مدر آف دی سن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار نہیں دی گیا۔ بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے، اب حضرت مریم کو تثلیث میں سے نکال دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تثلیث کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ اب تو ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، God as Father, God as Son, Jesus, and number 3 the Holy Ghost، روح القدس، حضرت جبرائیل، وہ گویا کہ اقنوم سادس کی حیثیت سے اس تثلیث میں شریک ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا، اے ابراہیم کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے عیسیٰ کے ماننے والوں۔ کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی، کسی نے بیٹے تصنیف کر دیے، لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فی الذات،
جو میں نے عرض کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا. دوسری قسم کا شرک فی الذات جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا. یہ انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے، ہندوستان اور چین اور درمیان میں ہند چینی، اس علاقے کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ فلوسافیکل ریلیجنز. ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں، اور وہ تین ہیں: جوڈائزم یہودیت، عیسائیت، اور نمبر 3 مسلمان. باقی یہ مذاہب، گوتم بدھ ایک فلسفیانہ مذہب ہے، اب جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے. جین مت، مہاویر فلسفیانہ مذہب ہے. شنکراچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. اسی طریقے سے رامانج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے. تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے. کنفیوشزم فلسفیانہ ہے. یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو، لیکن ان کے مذاہب، ان کے خیالات، ان کے عقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ، بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر ہے. اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ جاتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، یہ ٹیڑھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، میں نے تو آپ سے کہا کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے جائیں. تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ماننا، یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ تو ہے قدیم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آ گئی. اب حادث ہے، آسمان اور زمین حادث ہے. لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے؟ اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث ہے پیدا کیسے کیا؟ دیکھیے، ایک بڑھئی میز بناتا ہے، لیکن اس کے لیے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے. لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا نا. چنانچہ ہندوؤں میں ایک فلسفہ یہ ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی، مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا، میٹر یہ بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم. یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا، اگر کوئی دو مان لے تو سلویت ہو گئی ہے، توحید ختم ہو گئی. ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے، تثلیث، اس معنی میں خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، تین ہیں قدماء. یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے. لیکن جو توحید مانتے ہوں ان کے لیے مسئلہ ہے. ذات باری تعالی جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو، کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی میٹر کے. تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس سے بنایا؟ معاذ اللہ، اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تجزیہ، کوئی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. تو کیسے بنایا؟ یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے، نہ احادیث میں. لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی کھال جب اتارتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا. چنانچہ ان کے ہاں ایک حل اس کا یہ نکلا جسے کہتے ہیں پینتھیزم. کل کائنات خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. برف کی سل تھی، پگھل کے پانی بن گئی. اب تم کو برف کہاں؟ بھائی برف یہ پانی ہی تو برف ہے. برف کی سل پگھل کر پانی بن گئی. پانی کو تم نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی. اب تم کو پانی کہاں گیا؟ بھائی پانی ہی ہے. یہ وہ جو بھاپ ہے وہ پانی بھی ہے، وہ بھاپ ہی برف بھی ہے. اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں ظاہر کر دیا. اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا. اس کا مطلب ہے ہر شے خدا ہے، خدائی میں شریک ہے. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. پینتھیزم، پین کہتے ہیں ہر شے. پینتھیزم، ہر شے کے بارے میں یہ ماننا کہ وہ در حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے.